بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ میں آپ حضرات کے سامنے دو خواتین کے تذکرہ کا ارادہ ہے۔ چونکہ تذکرہ مختصر ہے تو اللہ نے چاہا وقت میں برکت رہی تو دونوں خواتین سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی۔ ایک خاتون ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، دوسری خاتون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ۔ یہ خاتون ہمارے لیے بہت عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جن گناہوں میں وہ خاتون مبتلا تھی ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا ذکر، نیک خاتون تھی تو ان کی طرح ہمیں بننا چاہیے۔ تو دونوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ضرورت کے بقدر جو باتیں ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ پہلی خاتون حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی۔ چونکہ آپ سب خواتین ہیں، طالبات ہیں، آپ کے والدہ وغیرہ بھی سن رہی ہوں گی، ذکور میں پڑھنے والے مرد حضرات ہوں، ذکور مرد حضرات ہوں یا اناث کی خواتین ہوں، یعنی شعب الایمان اکیڈمی ذکور اور شعب الایمان اکیڈمی اناث، ان دونوں کی گھر والی اور خواتین باہتمام سننا چاہیے۔ اور چونکہ یہ تذکرے محاضرے کی شکل میں حضرت ان خواتین کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جن خواتین کا ذکر فرماتے ہوں وہ بہت اہمیت ہوتی ہے، ہمارے لیے اس میں بہت سی ہدایات ہوتی ہیں۔ اگر کسی عورت کا، کسی مرد کا نام گنیس بک میں آ جائے اور دنیا کی کسی مشہور اور بڑی کتاب میں اس کا تذکرہ آ جائے تو لوگ اس کے لیے کتنا فخر سمجھتے ہیں، ایسی حرکتیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کا نام گنیس بک میں آ جائے، وہ لوگ مشہور ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر قرآن جو سارے عالم کی ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے ہم ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ ہے، نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی دوسرا ہرگز ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تم غمزدہ مت ہونا۔ درمیان میں ایک بات آپ حضرات سے ذکر کرنی ہے، بعض خواتین کیمرہ کھلا رکھ کر سن رہی ہیں، یہ پردے کے خلاف ہے، دینی محفل ہے، آڈیو بیان جب ہو رہا ہے تو آپ حضرات بھی آڈیو سنیں، کھلا رکھنے سے کوئی چیز نئی نظر آنے والی تو نہیں ہے۔ جب بیان کرنے والے خود آڈیو میں بول رہے ہیں، وہ کیمرے پر نہیں ہیں، تو کیمرہ کھلا رکھ کر کچھ ویڈیو بیان تو نہیں ہے کہ کھلا رکھ کر دیکھا جائے۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو پڑوس سے کسی سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے حکم سے کشتی بناؤ، اور تم ہم سے ظالموں کی نجات کے بارے میں بات نہ کرو، یقیناً وہ ظالم لوگ ڈوبنے ہی والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ اس پر ہنستے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے، جس طرح تم آج ہم پر ہنستے ہو
ویسے ہی ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ ان قریب تم لوگ جان لوگے کہ کس کے پاس ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا حکم اللہ کا آ پہنچا اور تنور سے پانی جوش مارنے لگا، تو ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 جوڑے اس کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جس کے بارے میں ہمارا حکم پہلے سے جاری ہو چکا ہے اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی کشتی میں بٹھا لو۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ اسی کے قریب مضمون اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں بھی ذکر کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی حالت بیان فرمائی۔ کافروں کے لیے اللہ نے بیان فرمائی کہ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بھی اس میں عبرت کی بات ہے۔ یہ دونوں بیویاں ہمارے 2 خاص نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں نیک بندے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ان دونوں بیویوں کو کچھ بھی کام نہیں آ سکے، اور ان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ دوسرے آگ میں داخل ہوئے لوگوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی شدید بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے جہنم میں داخل ہونے کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ شروع میں یہ 2 مختلف صورتوں کی آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیا ہے، اور ایک لفظ پر غور کریں گے تو ہمارے لیے اس میں بہت سبق ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے مثال پیش کی ہے کافروں کے لیے، یعنی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ ایسے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے نبی کی بیوی کی بد اخلاقی اور ان کے کفر کے انجام کو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اب اس میں دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے متعلق کیا کیا باتیں آتی ہیں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا اصلی نام کیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں نوح رونے کو کہتے ہیں، جیسے عام طور سے سنا ہوگا نوحہ کرنا، نوحہ کے معنی آتے ہیں رونا۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ اللہ کے سامنے بہت رویا کرتے تھے، اس رونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح کے نام سے مشہور ہو گیا، رونے والا۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اصلی نام جو مفسرین نے لکھا ہے، جیسے تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 392 پر حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الجبار تھا، لیکن بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی خوبی معلوم ہوئی کہ بہت زیادہ رونے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اس سلسلے میں تفسیر میں مختلف نام آئے ہیں۔ ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا واہلہ، دوسرا نام والیہ، تیسرا نام واغلہ۔ جلالین اور موسوعۃ التفسیر الماسور جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 48 پر یہ تینوں ناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ہو گیا نام حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کیا تھا، واہلہ ہے، والیہ ہے یا واغلہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کے جو بد اخلاقی تھی
ان کے اندر پائی جانے والی جو کمزوریاں تھی اور کمی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کے بارے میں تذکرہ کیا کہ وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات نہیں پا سکیں، بلکہ کافروں کے ساتھ ان کا حشر بھی جہنمیوں کی طرح ہوا۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان خاتون کا ذکر فرما کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جو برائیاں پچھلے جہنم میں گئی عورتوں کا یا نافرمان عورتوں کی جو بد اخلاقیاں تھیں، وہ بد اخلاقیاں اور برائیاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلی برائی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی میں جو تھی وہ یہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ نوح علیہ السلام مسلمان ہیں، نبی ہیں، لیکن ان کی گھر والی کافرہ تھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی دعوت دی ہے، کافروں کو ایمان کی طرف بلایا ہے، تو جو 9.5 سال اجنبیوں کو جن سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی 950 سال تک انہیں دین کی دعوت دیتے رہے، تو کیا 950 سال میں کوئی دن ایسا نہیں آیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی گھر والی کو دین کی دعوت دی ہوگی؟ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو دعوت نہ دی ہو۔ نوح علیہ السلام کے سورۃ النوح میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے ان کافروں کو صبح شام دعوت دی ہے، لیلا و نہارا، دن رات میں نے ان کافروں کو دین کی دعوت دی ہے، جھنجھوڑا بھی ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور عبرت ناک انجام بھی بتایا ہے، مجمع میں جا کر بھی بتایا، انفرادی بھی بتایا۔ سورہ نوح میں تو پورا مکمل صفحہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ہی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو جو نبی ایسا کافروں کے غمخواری کرتے ہوئے اتنی زندگی اور لمبا عرصہ دین کی دعوت دی ہو، وہ اپنی گھر والی کو کتنی بار دعوت نہ دیے ہوں گے۔ چونکہ قرآن مجید کا اصول، بلکہ تمام شریعت کی کتابوں کا اصول یہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے ڈر سے بچاؤ، اللہ کی عذاب سے بچاؤ، اور اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کرو۔ تو ہر نبی سب سے پہلے اپنے گھر سے دین کی دعوت شروع کرتا ہے، اپنی فیملی کو سب سے پہلے دیندار بنانا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی نے حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سالہ 950 سالہ زندگی کی دعوت کبھی قبول نہ کر سکی۔ یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اور نوح علیہ السلام اتنے جلیل القدر اور بڑے نبی ہیں جن کا لقب ہے آدم ثانی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات اور انسانوں کے والد ہیں، ان سے اللہ نے انسانوں کا نظام چلایا۔ تو سیکنڈ درجے میں اگر کوئی آدم بننے کے قابل ہے اور جنہیں آدم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے نبی اور اتنی لمبی عمر پانے والے، کیا انہوں نے ایک کافر عورت کے ساتھ زندگی گزاری؟ اب یہاں پر رک کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال رہی، اب یہ نہیں معلوم کہ ان کی بیوی کی عمر بھی 950 سال رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے۔ باقی نبی بننے سے پہلے کی عمر کتنی تھی، اس کے بعد پھر طوفان آ کے جانے کے بعد پھر جو امن اور فرما برداری کا عرصہ رہا وہ کتنے سال رہا؟ ہو سکتا ہے کہ 1200 سال تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے ہوں۔ تو کیا 1200 سال تک بھی یہ خاتون جن سے حضرت نوح علیہ السلام کا نکاح ہوا وہ بھی زندہ رہیں، یا حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی زندگی میں 200 سال کے لیے یا 400 سال کے لیے یا 800 سال کے لیے یہ خاتون بیچ میں نکاح کے ذریعے سے آئی تھی اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا اور طوفان نوح میں وہ ہلاک ہو گئی، یا شروع میں کوئی بیوی تھی یا بعد میں کوئی اور بیوی آئی؟ ان تمام تفصیلات کا قرآن میں یا حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام کی ایک ہی بیوی ہوں،
ان بیویوں میں سے اللہ نے ایک بیوی کے کافرہ ہونے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر کئی بیویاں ہوں تو، اور اگر ایک ہی بیوی ہوں تو انہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کافرہ تھیں۔ جو تفصیلات قرآن ہمیں بیان نہیں کرتا ہے، ہمیں ان تفصیلات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ اس کے معلوم ہونے سے اور نامعلوم ہونے سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں یا 40 بیویاں تھیں، کچھ بھی معلوم ہو جائے تو کیا سننے والے 40 بیویاں یا 4 بیویاں کرنے تیار ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم سے کوئی تعلق رکھنے والا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ ہمیں تو ہماری شریعت میں جو ہدایات ملی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو زیادہ بیویاں کم بیویوں سے کوئی نئی بات ہمارے دین اور ایمان میں معلوم ہونے والی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو امت کو بتانا ضروری سمجھا۔ دوسری بات ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کافر عورت کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ ایک نبی ہو کر مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ جب نبی ہیں اور پوری امت کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 نکاح کیے ہیں، تو تمام 11 نکاح مسلمان خواتین سے کیے ہیں، کسی کافر عورت سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں کافر عورت سے نکاح کیا اور 950 سال عبادت دین کی دعوت بھی دیتے رہے؟ اگر بالفرض سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کافر عورت سے نکاح کرنے کے بجائے مسلمان عورت سے نکاح کرتے تو ہو سکتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت میں جو 950 سال کی عبادت دعوت رہی وہ بہت کامیاب رہتی، ہزاروں لوگ دین اور اسلام میں داخل ہوتے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کفر اور ارتداد میں کفر کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق ہو گیا، وہ غرق نہ ہوتا، وہ بھی نجات پا لیتا۔ یہ سب ممکن تھا۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ نہیں دیکھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کافر عورت سے نکاح کیوں کیا، یہ ہم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نہ ہمارے والد ہیں، نہ ہمارے بھائی ہیں، نہ ہمارے چاچا ہیں، نہ اس امت کے نبی ہیں، وہ تو بہت پہلے کے نبی ہیں۔ ان نبیوں کے زمانے میں کیا شریعت تھی، شریعت کا کیا اصول تھا، ہم کو نہیں معلوم۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، جیسے کہ اس سے پہلے تذکرہ آیا یا نہیں آ سکا، حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان ظاہر سی بات ہے کہ ان بچوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو پیدا ہوتے تھے وہ ایک ماں کے پیٹ سے ہوتے تھے، لیکن ان دونوں کا ہی آپس میں نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ ایک ساتھ لڑکا لڑکی ہوتے، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، لیکن سیکنڈ ڈیلیوری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تو اس لڑکے کا فرسٹ ڈیلیوری میں پیدا ہونے والی لڑکی سے اور فرسٹ ڈیلیوری میں پیدا ہونے والی لڑکی کا سیکنڈ ڈیلیوری میں ہونے والے لڑکے سے نکاح ہو جاتا، لیکن تھے تو وہ سب کے سب لوگ ایک ہی ماں باپ کے بچے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو نکاح آپس میں ہوتے رہے وہ بھائی بہن کے نکاح تھے۔ تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیا اس زمانے میں بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی دنیا میں انسانوں کی جو تعداد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے ہی ہو رہی ہے، تو اب نئے انسان کہاں سے بنا کے لائیں گے؟ اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ روبوٹ سے نکاح کر لیتے، روبوٹ سے شادی کر لیتے۔ بدترین زمانہ جو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں روبوٹ کا چکر آ گیا کہ لڑکے بھی روبوٹ سے، لڑکیاں بھی روبوٹ سے نکاح کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو تھے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، تو وہ پھر نکاح کرتے تو کہاں کرتے، کس سے کرتے؟ تو زمانہ دنیا کا ابتدائی زمانہ تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں نے آپس میں نکاح کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی بہن کا اس زمانے میں نکاح درست تھا۔ ایسے ہی جب زمانہ آگے بڑھا، نسل بڑھتی چلی گئی، بھائی بہن کا آپس میں نکاح حرام ہو گیا۔ البتہ کافر عورت سے نکاح کرنا حرام نہیں تھا۔ جب حرام نہیں تھا، جائز تھا، تو ان نبیوں نے جن نبیوں نے اپنے زوجیت میں، نکاح میں کافر عورتوں سے نکاح کیا ہے، حرام نہ ہونے کی وجہ سے اور جائز ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ اس زمانے کی شریعت تھی۔
چونکہ اس زمانے میں اسلام شروعات میں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مشرک بن چکے تھے، کافر بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے اسلام کمزور پڑ چکا، کفر بہت عام ہو چکا، تو اب وہاں پر ہم شرط کیسے لگائیں گے کہ بھئی مسلمان عورت ہونا؟ جہاں 950 سال محنت کرنے کے بعد 80-82 لوگ ایمان لا رہے ہیں، وہاں پر شادی کرنے کے لیے مسلمان عورت تلاش کریں گے تو بغیر شادی کے مرنا پڑے گا۔ 900 سال کی محنت پر 80 لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو مومن ہے کہاں وہاں پر؟ مسلمان ہے کہاں وہاں پر کہ نکاح کے لیے مسلمان کی شرط لگائی جا سکے؟ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کافر عورت سے نکاح کرنا حرام نہیں تھا۔ بعد میں جب اسلام پھیلتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ مسلمان کا مسلمان سے ہی نکاح ہوگا، غیر مسلم سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس امت پر یہی قانون ہے، اور قرآن مجید نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اے مسلمانوں مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یہ بات یاد رکھو کہ ایمان والی بندی کسی بھی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرکہ عورت تم کو بہت پسند ہی آ رہی ہو۔ اور تم مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح مت کراؤ جب تک کہ وہ مشرک ایمان نہ لے آئے، اور یہ بات سن لو کہ ایک ایمان والا غلام ہی کیوں نہ ہو کسی بھی مشرک مرد سے بہت بہتر ہے، اگرچہ کہ وہ مشرک مرد تم کو پسند آ رہا ہو تو بھی شادی مت کرو۔ یہ اصول اس امت مسلمہ کے لیے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ابو لہب کے بیٹوں سے کرایا تھا۔ ابو لہب کے بچے کافر تھے، کافروں سے نکاح منع نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ منگنی کروائی تھی، نکاح ہو کر نکاح بھی ہو چکا تھا بعض روایات کے مطابق، اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں حالات ایسے بنے کہ نکلنا پڑا، خلا طلاق کی نوبت آئی، اور وہ اچھا ہی ہوا ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حق میں بیٹیوں کے حق میں۔ تو آپ علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، وہ بھی کافر تھے، بہت دنوں کے بعد اسلام لے آئے۔ غزوہ بدر میں جب پکڑے گئے اور جب قیدی بنائے گئے تو اس کے بعد جب وہ واپس مکہ مکرمہ گئے پھر وہ اسلام قبول کیے۔ تو غزوہ بدر کی جنگ تک یعنی مکہ مکرمہ کی 10 سالہ 13 سالہ اسلام کی زندگی، اس پورے 13 سال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں اور کافر کے نکاح میں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، یہاں پر 1 سال 2 سال کا عرصہ گزرا، اس وقت بھی وہ کافر کے نکاح میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائے اسلام میں بھی کافر سے نکاح منع نہیں تھا۔ بعد میں اسلام جب ترقی کرتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ غیر مسلم عورتوں سے مرد کا نکاح اور غیر مسلم مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہم دیکھیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے غیر مسلم اور کافر عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں سوال ہو سکتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آج اسلام آ کر 1400 سال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور 56 مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت چلتی ہے، اور ہندوستان میں 14% سے لے کر 25% تک مسلمانوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ مسلمان گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر ہو گئی اور مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، 40 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جبکہ اب یہاں پر مسلمان لڑکے ملنے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، قحط سالی نہیں ہے، مارکیٹ میں ان کا شارٹیج نہیں ہے کہ مسلمان لڑکے نہیں مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کتنی وہ لڑکیاں ہیں کالج پڑھی ہوئی جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں، کتنی وہ مسلمان بیٹیاں ہیں غیر کالج پڑھنے والی اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے والی، افیئر اور لو میرج میں رجسٹر میرج کورٹ میرج کے چکر میں آ کر وہ غیر مسلموں کے ساتھ حرام اولاد اور حرام نسل جنم دے رہی ہے۔
ہر گھر، ہر محلہ، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر پہنچتی رہتی ہے جس میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں گھر کی، فلاں محلے کی، فلاں بستی کی مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی، 4 سال اس کے ساتھ زندگی گزاری، 4 بچے ہو گئے، پھر اس کے بعد اس نے بے وفائی کی، سڑک پر چھوڑ کے بھاگ گیا، گھر میں چھوڑ کے چلا گیا، راشن دینا بند کر دیا، گلا کاٹ دیا، ٹکڑے کر کے پھینک کے چلا گیا، ریل کی پٹری پر اس کی لاش ملی۔ کتنے ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں؟ مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ اویو ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے، مردہ حالت میں پائی جاتی ہے، اس کا ویڈیو بنتا ہے، گندی تصویریں اس کی اٹھائی جاتی ہیں۔ ایسے کتنے واقعات اس زمانے میں ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں نوح علیہ السلام نے کافر عورت سے نکاح جائز تھا تو کیا۔ ایک نتیجے میں یہ بات ہو سکتا ہے کہی جا سکتی ہو، لیکن نبی کی شان میں بے ادبی ہے اس طرح کہنا کہ نوح علیہ السلام نے کافر عورت سے نکاح کیا، اس واسطے دعوت کے کام میں کمی آ گئی۔ اگر مسلمان عورت سے نکاح کرتے تو 950 سال کی دعوت کا نتیجہ اور رزلٹ کتنا بہتر ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے یہ بات ہو بھی سکتی ہو، لیکن ہمیں اس کے کہنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ جو گزر چکا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ نبی ہیں، اللہ کی وحی سے کیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے نکاح کرتے ہیں، ان کا انجام کتنا بھیانک اور خطرناک ہے۔ تو پہلی بیماری اور پہلی بد اخلاقی اور برائی جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ ہمیں اپنی نسل کو اور اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں کو کفر سے بچانے کا اہتمام کرنا، اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے ہو، دوستی کے لیے ہو، مذہب کے لیے ہو، بہر صورت مومن کا انتخاب ہونا چاہیے۔ کافر لڑکے اور کافر لڑکیاں یہ سچی اور دلی دوستی کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں، اور رشتہ کرنا تو دور کی بات، کوئی مسلمان لڑکی بھاگ کر کسی غیر کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، وہ نکاح کی زندگی نہیں ہوگی، وہ زنا کی زندگی ہوگی، وہ بدکاری کی زندگی ہوگی، اور اس سے جو ہونے والی اولاد ہے وہ حرام کی اولاد کہلائے گی۔ نکاح ہی نہیں ہوتا ہے مسلمان اور کافر کا آپس میں، اور نکاح کے بغیر جو راتیں گزرتی ہیں، جو اولاد ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ حرام کی اولاد ہوتی ہے، اس سے نسب جاری نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا گناہ اور جرم حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی میں تھا، وہ کفر تھا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ کفر کرنے والی عورت، شرک کرنے والی عورت، چاہے وہ 950 سال دین کی دعوت دینے والے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا انجام جہنم ہے۔ جب نبی کی بیوی کافرہ ہو تو اس کا انجام جہنم ہے، تو ہماری کسی بھی گھر کی عورت، وہ اگر کافر ہو، کافرہ ہو، ہمارے گھر کا کوئی لڑکا، چاہے وہ افیئر کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ہم اس سے نکاح کر چکے ہوں، یا محبت کے جال میں پھنس چکے ہوں یا پھنس رہے ہوں، تو ان کافر اور کافرہ عورت اور مرد کا انجام کیا ہوگا؟ جب نبی کی بیوی کفر کرتی ہے تو ان کا انجام کفر ہے، تو ہمارے گھر کا کوئی فرد یا کوئی مرد اگر کفر کرتا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں اپنی نسل سے کفر سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ ایمان کی دولت ملنے کے بعد پھر واپس کفر کی طرف جانے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایمان کی لذت اسی وقت مومن کو حاصل ہوگی جب وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اللہ امن کی زندگی دینے کے بعد آگ میں کودنا جس طرح انسان کو پسند نہیں ہوتا، اسلام میں آنے کے بعد پھر کفر کی طرف واپس لوٹنا اتنا ہی برا ہونا چاہیے۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں کاٹ دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، موب لنچنگ میں مار دیا جائے، بہر صورت لیکن تم کفر نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کفر سے بچانا چاہیے۔ دوسری بیماری اور دوسری بد اخلاقی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی میں تھی جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، وہ بد اخلاقی ہے جاسوسی کرنے کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جاسوسی کرنے کی۔ کیا جاسوسی کرتی تھی نوح علیہ السلام کی بیوی؟ 2 طرح کی جاسوسی کرتی تھی۔ پہلی جاسوسی یہ ہوتی تھی، نوح علیہ السلام کے یہاں کوئی مہمان آتا تو وہ کافروں کو جا کر خبر سناتی کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہوا ہے، تمہارے نبی کے پاس ایک مہمان آیا ہوا ہے،
اب مہمان دور سے آتا ہے، اجنبی علاقہ ہوتا ہے، جان پہچان والے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنوں کے بھروسے پر آتا ہے، تو جب مہمان حضرت نوح علیہ السلام کے گھر آتا تو گاؤں کے جو کافر اور غنڈے لوگ ہوتے وہ مہمان کو پریشان کرتے۔ وہ جس سواری سے آتا، جس جانور اونٹ اور گھوڑے پر بیٹھ کر آتا تو اس کا اونٹ چرا لیتے، اس کے گھوڑے کو ستاتے، اس کا سامان اٹھا لیتے۔ اس طرح مہمان آنے والے مہمان کو ستاتے تاکہ اس کے ذریعے سے میزبان کی انسلٹ اور اسے ذلت ہو۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا اور دوسرا آدمی اس مہمان کی بے عزتی کیا تو مہمان کی بے عزتی سے صرف مہمان بے عزت نہیں ہوگا، جس میزبان کے گھر میں بے عزتی ہوئی ہے وہ بھی ذلیل ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں نہیں ہونا تھا صاحب یہ سب کام، یہاں آنے کے بعد جھگڑا ہوا، بیچارے کیا سمجھ لے کے گئے کیا ہے۔ آدمی مہمان کی بے عزتی دراصل میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو ایک لگاؤ بجھاؤ والا جاسوسی والا کام تو یہ کرتی تھی۔ دوسرا کیا کام کرتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی محنت کی وجہ سے، دعوت کا لفظ سننے کے بعد کسی کا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دعوت ہے کھانے کی، دوسری دعوت ہے مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کی۔ یہاں جو دعوت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی، وہ دعوت مراد ہے۔ ورنہ ہم لوگ جہاں بیان میں بیٹھو دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی دعوت دی، 950 سال نوح علیہ السلام نماز کی دعوت دیے، 950 سال نوح علیہ السلام مسجد میں آنے کی دعوت دیے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کفر سے اسلام کی دعوت دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت نماز روزہ زکوٰۃ حج کی دعوت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس وقت سیدھے اسلام کی دعوت کا مسئلہ تھا۔ چونکہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے مطلب قرآن مجید کو اپنے مطلب کے حساب سے بگاڑتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے مطلب کے حساب سے فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جب اپنی اسلام کی دعوت کی محنت سے کوئی بندہ ایمان میں داخل ہوتا اور ان کے گھر میں کلمہ پڑھنے کے لیے آتا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا، تو ان کی گھر والی جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو بتاتی اور یہ کہتی کہ ایک نیا بکرا پکڑا گیا ہے، وہ ایمان میں آ گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جو غنڈے قسم کے کافر ہوتے، جیسے آج کل غنڈے قسم کے ہیں، جہاں مسلمان دیکھو JSR کے نعرے لگاؤ، دیش بھکتی کا ثبوت پیش کرو، یا تو قبرستان یا تو پاکستان کے نعرے لگاؤ، جس طرح نامردی اکیلے مسلمان کو دیکھ کر آج کل دکھائی جا رہی ہے، اس طرح کی نامردی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی دکھائی جاتی تھی۔ اکیلا بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ نیا مسلمان بن گیا، اب پورا گاؤں اور پوری بستی کافروں اور غنڈوں کی ہے، تو وہ اس نئے مسلمان کو تنگ کرنا، ظلم کرنا، اسے ستانا، پریشان کرنا شروع کر دیتے۔ تو مہمانوں کو ستانے کی جاسوسی اور نئے اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں کو ستانے پریشان کرنے کی جاسوسی، یہ دو جاسوسی کے کام حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کرتی تھی۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کی عیب جوئی میں لگے رہنا، کسی کی کمزوریاں پکڑنے میں لگے رہنا، حالانکہ کمزوری نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین کی دعوت دینا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے ہر بات عام کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ کمزوری میں ہے، غلبہ کافروں کا ہے، تو کھل کر اسلام کی دعوت دینا حکمت کے خلاف ہوتا ہے، یا کھل کر اسلام کو ظاہر کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ابھی ہم مغلوب ہیں، کافر غلبے میں ہیں، اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرو۔ نبی کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرو، حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ لیکن یہ اس طرح ظاہر کرنے کی وجہ سے نئے ایمان میں داخل ہونے والے لوگ یا تو لوگوں کے ستانے اور غنڈہ گردی کی وجہ سے بیچارے واپس پھر کفر کی طرف چلے جاتے، یا پھر مظلومی کی زندگی گزارتے، یا ان کو دیکھ کر نئے اسلام میں داخل ہونے کا جو ارادہ رکھتے وہ پریشان ہو جاتے، ارے خالی پیلی اسلام قبول کر لیں گے، نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں گے، جیسا اس بیچارے کو ستا رہے ہیں ویسے مجھے بھی ستائیں گے، کون یہ زبردستی کی زندگی اور پریشانی کی زندگی جھیلے گا؟ اس لیے لوگوں کو ایمان میں آنے کا رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی تھی گھر کی عورت۔ پتہ چلا بیوی نوح علیہ السلام کی ہو لیکن بدماشی پر اتر آئے تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر سے بھی سنبھلنا مشکل ہے۔
تو اب دیکھیے کتنا جھیلا نہیں ہوگا حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو، کتنا برداشت نہیں کیا ہوگا۔ کوئی ایمان میں داخل ہوا، کوئی مہمان آیا، غنڈوں کو جا کر خبر دینے والی کون ہے؟ خود گھر کی عورت ہے۔ کافروں کو بتانے والی کون ہے؟ خود گھر کی عورت ہے۔ کتنا اس نبی نے برداشت کیا ہوگا۔ یہ دوسری بیماری تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، گھر والی کی۔ تیسری بیماری تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بد اخلاقی کی، وہ یہ تھی جو خطرناک بیماری ہے، منافقہ بن کر نبی کے گھر میں رہنا۔ منافقہ کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اندر سے کافر بنی رہنا۔ نبی کو یوں دکھانا اور یوں کہنا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لی ہوں، اندر سے وہ ایمان کی حقیقت سے محروم اور کافر بن کر جینا۔ ایک تو صاف کفر بھی تھا، کفر کے علاوہ دوسرا مرض نفاق بھی تھا۔ اوپر سے حضرت نوح علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے آنے والے مہمانوں کو ستانا، آنے والے مسلمانوں کو ستانا، اس طرح کی جاسوسی کرنا کتنی بار منع کیا ہوگا۔ تو ہر بار وہ یہی کہتی کہ میں نہیں بول رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم کون جا کے بولے، مجھے نہیں معلوم کیسا آ گئے غنڈے ہمارے گھر میں یہ بیچارے مہمان کو ستانے کے لیے، اس مسلمان کو ستانے کے لیے۔ ہر بار صفائی دیتی، لیکن پھر بھی اگلی بار جب بھی کوئی مہمان آتا، کوئی مسلمان بنتا، پھر غنڈوں کو جا کے دعوت دیتی۔ یعنی اوپر سے تو فرما برداری اور ایمان دکھا رہی ہے اور اندر سے کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے۔ یہ تیسری بیماری تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی میں تھی۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اوپر سے مسلمان دکھ رہے ہیں، اندر سے کافر اور یہودی عیسائی دکھ رہے ہیں۔ آج کالج پڑھنے والی، شاید ہو سکتا ہے کسی بہن کو میری بات سے تکلیف ہو، کتنی کالج جانے والی وہ مسلمان بیٹیاں جو اوپر سے مسلمان دکھ رہی ہیں اور اندر سے عیسائی اور یہودی دکھ رہی ہیں۔ اوپر سے برقع پہن کے جاتی ہیں، اندر سے ٹائٹ جنس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی رہتی ہیں۔ اوپر سے بڑی شریف مسلمان کی اولاد دکھتی ہیں اور اندر کالج جانے کے بعد بے حیائی، عیاشی، ٹائٹ کپڑے، فحاشی، گٹکا، تمباکو، سگریٹ اور نشہ تک کرتی ہیں، ناجائز تعلقات رکھتی ہیں۔ یہ برقع، یہ حجاب، یہ نقاب، یہ سب سماج اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر۔ کتنی مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ بائک میں بیٹھ کر پارکوں میں، گود میں، کتنی بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ویڈیو بن کر وائرل ہوتا ہے، اور کتنی بے شرمی کے ساتھ جب ان نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے، لڑکوں لڑکیوں کو جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عیاشی کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، چما چاٹی ہوتی ہے۔ ان سب حالتوں میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے، بڑی بے شرمی کے ساتھ بول دیتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، ہماری مرضی ہے، آپ اپنا کام کرو۔ کون کہہ رہی ہے؟ مسلمان لڑکی کہہ رہی ہے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو کر؟ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ چند دنوں کے بعد پھر اسی لڑکی کی لاش کسی کچرا کنڈی میں پائی جاتی ہے، کہیں فریج میں پائی جاتی ہے، کہیں ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ 4 بچے ہونے کے بعد بھی اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ نفاق والی حرکتیں ہماری مسلمان بیٹیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا انجام بہت برا ہوگا جو حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی کا ہوا۔ چوتھی بیماری تھی حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی کی، جو مفسرین نے تفسیر طبری وغیرہ میں لکھا ہے، اور یہ بہت زبان کی بد اخلاقی۔ کیسی؟ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کو، جو کہ اللہ کے مقدس اور بہت عظیم نبی ہیں، اپنے شوہر کو وہ پاگل کہا کرتی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی زبان استعمال کرنے سے۔ عورت اپنے شوہر کو پاگل کہے، اور شوہر کوئی معمولی شوہر نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اور خود ان کے نکاح میں ہے، ان کا کھا رہی ہے، ان کا پی رہی ہے۔ اس زمانے میں تو کمپنی، جاب، سیلری اور ایسا لبرلزم، فیمنزم تو نہیں تھا۔ عورتیں یہ کہیں کہ میں بھی کماؤں گی، کمانے کے واسطے تھا ہی کیا؟ کہاں جا کے کمائے گی؟ جو کچھ بھی کمائی ہے وہ مرد کی کمائی سے کھا رہی ہے۔ تو جس کے گھر میں کھا رہی ہے، جس کی بیوی بنی ہوئی ہے، جس کے سہارے زندگی جی رہی ہے، وہ عورت اپنے شوہر کو اور اپنے نبی کو پاگل اور مجنوں کہے، کتنا برداشت کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا آدمی، باہر والا آدمی ظالم ہے، غنڈا ہے، کافر ہے، اور ہمارا ان سے انبن ہے، وہ آدمی اگر ہمیں کافر کہے تو سمجھ میں آتا چلو بھئی وہ ہے ہی ہمارا دشمن، وہ ہمیں کافر کہہ رہا ہے، ہمیں پاگل کہہ رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے گھر میں پل رہی ہے، ہمارے ٹکڑوں پر زندگی گزر رہی ہے، وہ عورت اپنے شوہر کو پاگل کہے تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے جن تکلیفوں پر صبر کیا ان میں یہ زبان کی تکلیف بھی تھی، جو اپنے شوہر کو اس طرح کے جملے کہا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بدزبانی کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے پاگل کا لفظ، مجنوں کا لفظ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا معمولی لفظ ہو، لیکن ہم اس کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ بولتے ہوں، دوسرے جملے بولتے ہوں جس سے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہو، اسے ٹھیس پہنچتی ہو۔ ایسے جملے بولنے سے بچنا چاہیے جس سے شوہر کی شان اور اس کی عزت میں کمی آتی ہو، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ایسی باتوں کے چھیڑنے سے، ایسے لفظوں کے تذکرے سے جس سے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہو، ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں۔ جو تذکرہ شوہر پسند نہیں کرتا وہ تذکرہ کرنا، جو لفظ شوہر پسند نہیں کرتا وہ لفظ استعمال کرنا، یہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی بد اخلاقی ہے جو آج کی عورتوں میں ہوتی ہے۔ پانچویں بیماری جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی میں تھی وہ ہے خیانت۔ قرآن مجید نے اسے استعمال کیا اس لفظ کو، فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے خیانت کیا۔ خیانت کیا تھا؟ نبی کے گھر میں ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نبی کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کے حساب سے دوسروں کو نہیں بتلانا چاہیے۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی خبر اڑوس پڑوس میں پہنچ جانا یہ خطرے کا سبب تھا، نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن گھر کی عورت جا کر بتا رہی ہے، یہ خیانت ہے۔ اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے اسلام میں داخل ہونے والوں کی خبر عام کرنا مناسب نہیں تھا، حکمت کے خلاف تھا۔ یہ اللہ کی امانت ابھی عام کرنے کی بات نہیں تھی، لیکن گھر کی عورت جا کر دوسرے گھر والوں میں، دوسرے مردوں میں بتانا، عورت ہے مردوں کو جا کر بتا رہی ہے، نبی کے گھر کی عورت ہے نبی کے دشمنوں کو جا کے بتا رہی ہے۔ اللہ کا دین یہ امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے دین کو امانت کہا ہے، تو اس کو عام کرنے کی اجازت نہیں تھی چونکہ خطرہ تھا۔ لیکن اس گھر کی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی یہ خیانت کا کام کرتی تھی اپنے نبی علیہ السلام کے گھر میں رہ کر، تو خیانت والا پہلو ہماری عورتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو 5 گناہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی میں پائے جاتے تھے، ان 5 گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کفر ہے، نفاق ہے، بد زبانی ہے، خیانت ہے اور جاسوسی ہے، ان 5 گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب اسے بچانے کے لیے خوبیاں کیا پیدا ہونی چاہیے ہم لوگوں میں، آج کی عورتوں میں؟ پہلی خوبی جو ہونی چاہیے کہ شوہر کی ہر چیز کی امانت داری کا لحاظ رکھے۔ خیانت کی ضد ہے اچھی صفت امانت کا لحاظ رکھنا، یعنی عورت اپنے شوہر کے باتوں کی بھی امانت رکھے۔ شوہر نے منع کیا کہ یہ بات نہیں بولنا، اپنے میکے میں نہیں بولنا، اپنے سسرال میں نہیں بولنا، اپنے بھائی بہنوں سے نہیں بولنا، جن باتوں کے کرنے سے شوہر نے منع کیا ان باتوں کی بھی حفاظت کرنا۔ شوہر نے کما کر جو مال دیا ہے اس مال کی حفاظت کرنا۔ شوہر یعنی عورت خود شوہر کی ہے، شوہر کی عزت کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے جسم کی اور اپنے خواہشات کی غیر مردوں کے سامنے اس بات کو ظاہر نہ کرنا۔ میاں بیوی کے آپسی تعلق، پرائیویٹ باتوں کو یا پرائیویٹ کاموں کو جو تنہائی میں ہوتے ہیں کسی اور سے بتلانا، یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو گدھے کی طرح ہوتے ہیں۔ گدھے کی طرح کیا مطلب؟ شادی ہونے کے بعد تنہائی میں، خلوت میں، فرسٹ نائٹ ہے، رات گزارنا ہے، میاں بیوی آپس میں تنہائی میں ازدواجی زندگی کے حقوق پورے کرتے ہیں، لیکن صبح ہونے کے بعد اپنی سہیلیوں کو سناتے ہیں، اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ ایسے نوجوان مرد اور عورت کی مثال ایسی ہے جیسے سڑک پر گدھا اور گدھی آپس میں تعلق رکھتے ہوں۔ سختی سے منع فرمایا۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کے عزت، اپنے گھر کے بچوں کی تربیت، شوہر گھر کے سامان کی حفاظت، اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر گھر سے نہ جانا، اس کی باتوں کو عام نہ کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت اپنی ذات سے لے کر اپنی بات تک، مال تک، ہر چیز کی حفاظت کرنا یہ امانت کا حصہ ہے۔ کسی غیر مرد سے غلط تعلقات رکھنا یا واٹس ایپ اور یا کسی اور ایپ کے ذریعے سے چیٹنگ کرنا، نامناسب گفتگو کرنا، نامناسب ویڈیوز دیکھنا جس سے شوہر کی تحقیر پیدا ہوتی ہو۔
سیریل میں، فلم میں ہیرو کو دیکھ رہے ہیں، سکس پیکس بنایا ہوا ہے، بہت اسمارٹ دکھ رہا ہے، بہت چکنا دکھ رہا ہے، اب اسے دیکھ کر شوہر کی حقارت ہو رہی ہے، شوہر عجیب دکھ رہا ہے، داڑھی عجیب ہے، چہرہ عجیب دکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس چکنے کو ہم فلم میں یا سیریل میں دیکھ رہے ہیں وہ موت تک بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے، اور اگر مل بھی جائے ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر ہے، اور کافر سے لاکھ درجے مسلمان بہتر ہے، اس کا انجام جہنم ہے، مسلمان جنت کا مسافر اور ساتھی ہے۔ لیکن اس دیکھا دیکھی خواہشات کی وجہ سے آپس میں میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت داری کا لحاظ رکھے۔ دوسری خوبی جو عورت کی ہونی چاہیے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی میں نہیں تھی، وہ ہے شوہر کے دینی کاموں میں معاون بننا، شوہر کے دینی مزاج کو سمجھنا، دینی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانا۔ شوہر دیندار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، دین کے کاموں میں لگا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، درس و تدریس میں ہے، تصنیف و تالیف میں ہے، دعوت و تبلیغ میں ہے، جن ذمہ داریوں کو وہ نبھا رہا ہے اس میں معاون بننا۔ کہاں چلے جا رہے، کہیں کو جاتے، کتنے دن چلے جاتے، کتنی دیر سے آتے، کتنی دیر باہر رہتے، یعنی ہر بات پر ٹوکتے رہنا، ہر کام میں ٹانگ اڑاتے رہنا، یہ دینی کام میں مدد نہیں ہے، رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے کام کیا ہوگا تو کتنا گھر سے باہر رہے ہوں گے، کتنی تکلیفیں جھیلے ہوں گے، کوئی معمولی بات ہے؟ 60-70 سال کی زندگی کیا اور 900 سال، 1000 سال کی زندگی کیا؟ تو نیک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی دینی ذمہ داریوں میں معاون بنے، ہاتھ بٹانے والی بنے۔ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات کو حدیث لکھنے میں، مسائل لکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ صبح کی اذان ہو جاتی تھی اور وہ کتاب لکھنے میں مصروف رہتے۔ ان کی بیویاں ان کے ساتھ رات گزارنا چاہتی، انتظار کرتی کرتی بیچاری سو جاتی، اور جب 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار دیکھا تو انہوں نے تانے دینے کے بجائے، لڑائی جھگڑے کرنے کے بجائے اپنے شوہر کی خدمات کا جو تذکرہ کیا ہے، ان هذه الكتب اشد علی من 3 ضرائر۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ یا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کہنے لگی، یہ کتابیں جو آس پاس تمہاری پڑی ہیں، اگر تم ان کتابوں کے بجائے 300 عورتوں سے نکاح کر لیتے اور 300 عورتوں کو سوکن بنا کر لاتے تو بھی مجھے اتنا ٹینشن نہیں تھا جتنا کتابوں میں تم لگے ہو۔ 300 سوکنیں برداشت کرنا آسان ہے، لیکن یہ کتابیں جو ہر دن رات تم مصروف ہو، یہ اس سے زیادہ بھاری لگ رہی مجھے۔ آپ بتائیے کتنا ان بزرگوں نے کام کیا ہوگا، ان کی بیویوں نے ان کا کتنا تعاون کیا ہوگا۔ تو بڑی ذمہ داری یہ ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی دینی ذمہ داری میں ہاتھ نہیں بٹایا، مخالفت کی، اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور قوم کے عذاب میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ پتہ چلا دیندار شوہر کے ہاتھ میں، کام میں ہاتھ نہ بٹانا، معاون نہ بننا، یہ گویا کہ گھر والی کی ہلاکت ہے، گھر کی عورت کی ہلاکت اور بربادی ہے جو دین کے کاموں میں معاون نہ بنتی ہو۔ ہاں، جو شریعت کے خلاف ہوں، حدود کا لحاظ نہ رکھتے ہوں، میاں بیوی اور بچوں کے حق بھی ادا نہ کرتے ہوں، وہاں پر تو خود شوہر کی غلطی ہے۔ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ بیوی کے بھی حقوق ادا کرنا ہے، بچوں کے بھی ادا کرنا ہے۔ معاشرتی حقوق مار کر کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی سمجھنی ہے، بعض ہمارے دیندار گھرانوں کے شوہر وہ بھی ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ خود نیک نہ ہوں لیکن نیک بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، گو کہ ہم ان کی بیوی ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان کی بہن کیوں نہ ہوں، ماں کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن ان کے تقوی طہارت کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ ولی ہم اپنے شوہر کو سمجھتے نہ ہوں کہ ہمارا شوہر ولی ہے، لیکن وہ اللہ والوں کی فہرست میں ہو، ہم اسے ستا رہے ہوں، تنگ کر رہے ہوں، پریشان کر رہے ہوں، ٹارچر کر رہے ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر رہے ہوں، تو اس واسطے کون اللہ کا نیک بندہ ہے، کون مقبول بندہ ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ بیویوں کی ذمہ داری اپنے شوہروں کی قدر کریں، بالخصوص جب وہ دیندار ہوں، جب وہ علماء ہوں،
دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہوں۔ دشمنی مولنے والا کوئی باہر والا ہونا ضروری نہیں ہے، گھر والی بھی دشمنی مول سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی نے کر لیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر بن گیا۔ گھر کی عورت کافرہ بنی تو بچوں پر اثر باپ سے زیادہ ماں کا پڑا۔ آپ اندازہ کر لیں گھر کا مرد کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے، کتنا جلیل القدر نبی ہے، لیکن گھر کی عورت کافرہ ہے، منافقہ ہے، جاسوس ہے اور خیانت کرنے والی ہے، تو ایسی بدصفات عورت ہے، تو بچے کس کے ہو گئے؟ نوح علیہ السلام کے ہونے کے بجائے ایک بیٹا ان میں سے کافر بن کر ماں کی طرف چلا گیا۔ اس سے پتہ چلا اولاد کی تربیت میں باپ نوح علیہ السلام جیسا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ماں کے اخلاق کا بہت اثر پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیے، انہی سے اللہ نے آگے نسل چلائی، لیکن عورت کے دیندار بننے کا بہت اثر پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں جب طوفان آیا اور نوح علیہ السلام نے دعوت دی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جس کا نام کنعان تھا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا سوتیلا بیٹا تھا، جو بھی ہو، اے میرے پیارے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو کافروں کے ساتھ مت رہ۔ وہ بیٹا کہنے لگا ابھی میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وہ بچہ ہلاک ہونے والوں میں ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی پر بھی محنت کیے، بچے پر بھی محنت کیے، لیکن ماں عورت گھر کی بگڑ گئی تو گھر کا بیٹا بھی بگڑ گیا۔ تو بیوی شوہر کے معاملے میں خیانت اگر کرتی ہے تو بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا بھی نافرمان بنا، بیوی بھی نافرمان بنی، لیکن اللہ نے بیٹے کی نافرمانی کو خیانت نہیں کہا، بیوی کی نافرمانی کو خیانت کہا۔ فخانتاہما، بیوی اگر شوہر کے مزاج کو نہیں سمجھ سکی تو گویا کہ وہ شوہر کے حق میں خائن ہے، خیانت کرنے والی ہے۔ اللہ نے بیوی کے بارے میں گویا کہ فرمایا شوہر کے ہمیشہ تابع رہنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن میں کیا فرمایا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا، عالمہ کورس کرنے والی خواتین سمجھ سکتی ہیں، تحتن کا لفظ آتا ہے نیچے رہنا، کانتا تحت عبدین، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ بیوی اپنے شوہر یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ماتحتی یعنی ان کے انڈر میں رہتی تھی۔ اس سے سمجھ میں آیا عورتوں کو ہمیشہ اپنے شوہروں کے ماتحت میں رہنا چاہیے۔ شریعت کے قانون کے مطابق اگر زندگی گزارنی ہے تو چاہیے کہ وہ شوہروں کے ماتحت رہیں، شوہروں کے سر پہ سوار نہ ہوں۔ شوہر سے آگے چلنا، شوہر سے زور سے بولنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو ماتحت رہتا ہے وہ سرپرست کی مانتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی ماتحتی میں رہیں، ان سے زبان نہ لڑائیں، ان سے مخالفت والا انداز اختیار نہ کریں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے کیا۔ مخالفت والا انداز، لڑائی جھگڑے والا انداز، نفاق والا انداز، یہ پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے، پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ قرآن میں آیا تنور سے اللہ نے عذاب شروع کیا۔ دیکھیے جس نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان نہیں لایا اور دین کی دعوت قبول نہیں کی، اللہ نے اسی گھر کی عورت کے تنور سے طوفان کا پانی شروع کیا۔ حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، جب اللہ کا عذاب آیا تو تنور سے پانی ابل پڑا۔ یہ تنور ظاہر سی بات ہے، جانتے ہیں کہ روٹیاں پکانے کا ایک گڑھا ہوتا ہے جس میں نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے، اس میں اندر سے روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تنور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت سے لایا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں اتارا تھا تو جنت سے دنیا میں آتے آتے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سامان جنت سے اپنے ساتھ لے کے آئے، اس میں ایک تنور بھی تھا۔ تفسیر طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے۔ یہاں سے بعض علماء نے لکھا عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنی اماں کے گھر گئے تو کچھ نہ کچھ لاتی رہتی ہیں،
اسی واسطے سسرال بھی ان پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں کہ اماں کے گھر گئے تو کچھ بھی نہیں لاتے، خالی ہاتھ آ جاتے، اماں کے گھر گئے تو کچھ تو بھی لانا بولے سا۔ حضرت نوح، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گویا کہ جنت تھا، وہاں سے آتے ہوئے وہ تنور اور کچھ پکانے کا سامان، کچھ برتن وغیرہ لے کے آئیں، تو عورتوں کا مزاج کچھ نہ کچھ ضروری سامان ماں کے یہاں جاتی ہے تو لاتی ہیں، اور نہیں بھی لاتی ہیں تو ماں خود بخود دے کر بھیجتی ہے، بیٹی کا خیال رکھتی ہے۔ ماؤں کا مزاج ہوتا ہے بہو کو ستانا، بیٹی کو سہلانا، بہو کو ستانا، بیٹی کو سہلانا، بیٹی کی تعریف کرنا، بہو کو ٹارچر کرنا، یہ ماؤں کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنور سے پانی نکالا، آگ بجھ گئی اور پانی کا فوارہ نکلا تو پوری قوم سمجھ گئی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لگاتار دین کی دعوت دیتے رہے، اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کیے۔ صبح شام جس تنور میں آگ جلتا تھا اس تنور سے سالوں تک، مہینوں تک پانی نکلتا رہا، پوری دنیا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ عذاب کا عالم کیا تھا؟ پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، پوری دنیا گویا کہ ڈوب کر ختم ہو چکی۔ اس زمانے میں دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا، تفسیر میں لکھا ہے کہ اس پہاڑ سے بھی 40 ہاتھ اوپر پانی آیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں، اس زمانے میں جتنی بھی دنیا تھی اس سے بھی 40 ہاتھ اوپر پانی آیا۔ کعبۃ اللہ بھی ڈوب گیا تو اللہ نے اس کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کشتی میں بیٹھ کر دنیا کی سیر کیے، کعبۃ اللہ تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق ہونے سے بچایا۔ بیٹا کنعان جو ایمان نہیں لایا تھا وہ ڈوب کر ختم ہو گیا، بیوی جو وائلہ نام کی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی، وہ بھی ڈوب کر ختم ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا نیک لوگوں کی صحبت اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ہم بھی نیک نہیں بنیں گے۔ نوح علیہ السلام نیک آدمی ہے نا، نوح علیہ السلام کی صحبت میں ہے بیوی، صحبت چاہے وہ میاں بیوی کی ہو، صحبت چاہے وہ تعلق رکھنے کی ہو۔ اس سے پتہ چلا نیک لوگوں کی دوستی کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ اس کے بغیر غیر مسلموں سے دوستی رکھو، کسی سے بھی دوستی رکھو، ایمان نہیں ہے۔ ہماری بہت سے سہیلیوں میں، بہت سے تعلقات والوں میں ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم سہیلیاں بھی ہوں، لیکن غیر مسلم سہیلیاں روزہ بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، ذکر بھی کرتی ہیں، کلمہ بھی پڑھتی ہیں۔ ایمان کے بغیر ان غیر مسلم سہیلیوں کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر رشتہ داری چاہے کتنی بھی مضبوط ہو، وہ رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں کوئی انسان اتنا قریب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی یہ رشتہ باقی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے رشتہ داری ہے اس خاتون کی، لیکن یہ رشتہ داری بچا نہیں سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے رشتہ داری ہے اس بیٹے کنعان کی، لیکن یہ بچا نہیں سکی۔ پتہ چلا رشتہ داریاں بھی بچانے والی نہیں اللہ کے عذاب سے، جب تک ہم خود نیک اعمال والے نہیں بنیں گے۔ بعض لوگ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی، دیندار گھروں میں رہتے ہوئے بھی دین سے محروم رہتے ہیں۔ باپ بڑا نیک ہے، عالم ہے، دائی ہے، تقاضوں پہ چلتا ہے، وقت لگاتا ہے، لیکن اولاد محروم ہے، بیٹیاں محروم ہیں، بیویاں محروم ہیں، خود شوہر نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ دینداری نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی نیک ہے، خاندان میں کوئی عالم ہے، حافظ ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے جیسا بننے کی، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی۔ بڑی بدبختی کی بات ہے، دور دور سے تو لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہوں، ان کا بیان سنتے ہوں، ان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا فون نمبر رکھتے ہوں، ان سے سلام کلام کرنے کو سعادت سمجھتے ہوں۔ جس گھر میں، جس خاندان میں عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ خاندان ان کی قدر نہ کرتا ہو۔ جس گھر میں عالمہ بیٹی ہے، حافظہ بیٹی ہے، وہ خاندان اس عالمہ اور حافظہ بیٹی کی قدر نہ کرتا ہو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کے گھر میں بیوی ان کے گھر میں ہوتی ہوئی دین نہیں سیکھ سکی، ایمان نہیں سیکھ سکی، اچھے اعمال نہیں سیکھ سکی، تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ خواتین جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ عالمہ بھی بن رہی ہیں اور مرد حضرات عالم بھی بن رہے ہیں، لیکن ان کے گھر میں مائیں ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، فلموں میں مگن ہیں، غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں،
اسکول جا رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، تعلیم نہیں آتی، انہیں تجوید نہیں آتی، انہیں دینی عقائد معلوم نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ذمہ داری بنتی ہے جو عالمہ بن رہی ہیں، جو حافظہ بن رہی ہیں، جو مومنہ کورس کر رہی ہیں، اپنے اس علم کی نسبت سے اپنے پورے خاندان کو سجانے کی، سدھارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔